خمینی سے متعلق ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ امام خمینی کا شاہ کے ساتھ جو اختلاف شروع ہوا وہ کس بنیاد پہ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ جلاوطن ہوئے. ابھی میں اس حوالے سے جو اگلا ہم پوائنٹ پہ جائیں گے جو اس پوری انقلاب کے حوالے سے جو پوری تحریک ہے اور بادشاہت کا جو خاتمہ ہوا تو اس میں یہ بھی ایک بہت اہم مقام ہے جس پہ ہم بات کریں گے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ کے درمیان جو اختلاف شروع ہوا اس پہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور لمحہ موجود تھے کہ ابھی تک ہم نے جتنی گفتگو کی اس میں امام خمینی ایک بہت زیادہ معروف شخص نہیں تھے اس وقت اور مراجع میں بھی ان کا کوئی مقام نہیں تھا، ابھی مرجع تقلید نہیں ہوئے تھے اور ابھی ہم آگے بتائیں گے ان کے اوپر اعلان جو کیا گیا. تو لیکن سیاست میں اب امام خمینی کا نام آنا شروع ہوا اور شاہ ایران جو اس وقت موجود تھا اس کے ساتھ امام خمینی کے جو اختلافات شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو ملک بدر کیا جاتا ہے. تو اس ملک بدری سے پہلے ایسے کیا نکات تھے جن کے اوپر امام خمینی کا اور شاہ کا آپس میں اختلاف ہوا تھا؟ تو تاریخ کی کتابوں میں انقلاب کے حوالے سے لکھی گئی کتابوں میں 3-4 نکات ملتے ہیں، کچھ تفصیل کے ساتھ اور کچھ اختصار کے ساتھ، جہاں پر شاہ اور امام خمینی کا اختلاف جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا یا ابتدا. تو ابتدائی جو اس کا ایک پروفیسر ڈاکٹر مرزا عسکری حسین صاحب نے اپنی کتاب جو کہ PhD کا مقالہ بھی ہے انقلاب اعلان کے اثرات، اس کے اندر بھی اس پہ بات کی ہے کہ ابتدائی جو اختلاف ہوا یا جس پہ امام خمینی کا نام سامنے آیا تو وہ کہتے ہیں کہ قم میں شراب خانہ کھولنے کی حکومت نے کوشش کی تو وہاں کے علماء اور طلباء نے اس کی مخالفت کی اور مزاحمت کی، تو جس کی وجہ سے پھر امام خمینی نے کھل کے اس کی حمایت کی. تو کہتے ہیں اس مقام پہ پھر امام خمینی کا نام سامنے آتا ہے اور اس طرح سے امام خمینی جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایک ایسی پہلی جاندار تنقید یا جس سے وہ نگاہوں میں آ گئے تو وہ یہ بتایا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر شاہ نے جو ہے ایران کے اندر جدیدیت لانے کی کوشش کی اور اس جدیدیت کو لانے کی کوشش میں کچھ آئینی ترامیم وغیرہ بھی کی گئی، کچھ اس طرح کے اصلاحاتی ایجنڈے دیے گئے جس کے اندر یہ نظر آتا تھا کہ شاہ جو ہے وہ وہاں کے مذہبی حلقوں کے جو تحفظات ہے یا مذہبی جو علماء ہے ان لوگوں کے جو اعتراضات وغیرہ اس کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے کچھ ایسے پروگرام اس نے متعارف کرانے کی کوشش کی شاہ صاحب نے، شاہ آف ایران نے، جس کی وجہ سے علماء کے حلقے میں بے چینی پھیل گئی اور امام خمینی نے جو ہے بڑھ چڑھ کر اس کے اوپر آواز اٹھائی جدیدیت کی مخالفت میں. ایران کے اندر جو بقول علماء کے یا ان کے جو ورلڈ ویو ہے اس کے مطابق جو کہ خلاف اسلام چیزیں تھیں تو اس کی مخالفت کی گئی اور اس میں سے ایک آئینی ترمیم پیش کی گئی تھی جس کی مخالفت یہ 1963 کی بات ہے. اور ڈاکٹر پروفیسر مرزا عسکری حسین صاحب لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 37 پر محمد رضا پہلوی نے امریکی CIA کی مدد سے تخت پر دوبارہ قابض ہوتے ہی اسلام دشمنی اور مغرب سے وفاداری کے اظہار کے لیے، اب یہ ان کے اپنے کہنا ہے ان کا، ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے وہ ایسی کیا چیزیں تھیں، انتہائی جارحانہ انداز اختیار کیا. اس نے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے یہودیوں اور بہائیوں کو آگے لانا شروع کیا. 1963 میں سینٹ اور اسمبلی کی غیر موجودگی میں بادشاہ کی کھٹ پتلی کابینہ نے وزیر اعظم اسد اللہ عالم کی زیر صدارت منعقد ہونے والی ایک میٹنگ میں قانون انتخاب میں ایک ترمیمی بل کے ذریعے مندرجہ ذیل امور کی منظوری دے دی. سرکاری اداروں میں قرآن مجید کے بجائے آسمانی کتابوں پر حلف لیا جائے گا، عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ہوگا اور پارلیمنٹ میں نشستوں کی بھی حقدار ہوں گی، غیر مسلم افراد کو انتخاب میں امیدوار ہونے کا حق ہوگا. اب اس کے اندر یہ جو بات پہلی ہے کہ قرآن کے بجائے آسمانی کتابوں پر، تو یعنی کہ جو جس مذہب کا ماننے والے وہ اپنی مذہبی کتاب پہ حلف اٹھائے، تو ایک تو یہ چیز تھی. اور دوسرا عورتوں کو ووٹ کا حق دینا، یعنی اس وقت تک عورتوں کو ووٹ دینے کا حق موجود نہیں تھا ایران میں. اور تیسرا غیر مسلم افراد کو انتخاب میں امیدوار ہونے کا حق، ٹھیک ہے. تو یہ لکھتے ہیں کہ بظاہر تو یہ دفعات بڑی دل خوش کن تھیں. جدید اذہان جو لادینیت کے علمبردار اور مذہبی عقائد و حالات کو فرسودہ اور رجعت پسندانہ قرار دیتے تھے تو وہ ان شقوں کی ضرور حمایت کرتے. نیز یہ قدم اس لیے بھی اٹھایا گیا کہ ایرانی قوم کو رجعت پسند اور ترقی پسند یا بنیاد پرست اور اعتدال پسند میں تقسیم کر دیا جائے. پھر انہوں نے اس پہ تفسیر کیا ہے اور پھر یہ بتایا کہ امام خمینی نے اس موقع پہ کہا کہ
جس ملک میں مردوں کو آزادی میسر نہ وہاں عورتوں کو آزادی دینے کا مطلب ہی کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے یا دوسری جگہ ہے, دوسرا مقام ہے جہاں پر امام خمینی سامنے آتے ہیں. اور اسی چیز کی کو بیان کرتے ہوئے محمود طلوعی صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنی کتاب داستان انقلاب ایران نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ بنیادی پوائنٹ یا بنیادی جگہ تھی جہاں پر امام خمینی اور شاہ میں اختلاف شدید ہوا. میں اس کتاب سے بھی ایک مختصر سے اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. محمود طلوعی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, جس کا اردو ترجمہ ظفر علی خان نے کیا ہے, وہ لکھتے ہیں یہ پورا پس منظر دینے کے بعد, یعنی یہ جو آئینی ترمیم اور یہ ہوا, اس حکم نامے میں جس متن کا ذکر ہے اور جو اخبارات میں شائع ہوا, اس میں پہلی بار عورتوں کو رائے دہی کا حق دیا گیا اور منتخب ہونے والوں اور منتخب کرنے والوں کی شرائط میں اسلام کی پابندی, مسلمان ہونے کی شرط حذف کر دی, اور انجمنوں کے لیے منتخب ہونے والوں کے لیے حلف برداری کے رسم میں قرآن کی بجائے آسمانی کتابوں کی قسم رکھ دی گئی. آیت اللہ خمینی اور شاہ کے درمیان کشمکش اسی نقطے سے شروع ہوئی. اس وقت تہران کے اخبارات میں صوبائی انجمنوں کے انتخابی پروگرام بارے حکم نامے کی اشاعت کے بعد امام خمینی نے قم کے صف اول کے علماء کو اس حکم نامے کے مضمرات بارے میں گفتگو کرنے کی دعوت دی. کچھ دیر بعد قم کے علماء کی میٹنگ مرحوم حاجی شیخ عبدالکریم حائزی کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی. اس جلسے میں شرکت کرنے والوں میں آیت اللہ زادہ حائزی کے علاوہ حاج آقا مرتضیٰ جو میزبانی کے فرائض ادا کر رہا تھا, امام خمینی اور آقائے گل پائیگی اور شریعت مداری تھے. اس اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ علماء اسلام کی مذکورہ حکم نامے کی مخالفت کے لیے اس کی فوری تردید کے بارے میں ایک پیغام تار کے ذریعے ارسال کیا جائے. امام خمینی کی اس ٹیلی گرام بارے تحریک سے متعلق مطالعے اور تجزیے کے لیے اس کا عکس نیچے پیش خدمت ہے. انہوں نے طلوعی صاحب نے اس کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کی ہے, اس پر تبصرہ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے صفحہ نمبر 240 سے آگے بہت طویل ایک جو ان کا حصہ ہے کتاب کا, اس کے اندر انہوں نے شاہ بمقابلہ مذہبی پیشوا, تو اس کے اندر یہ بتایا کہ کس طرح سے کشمکش شروع ہوئی. تو چونکہ علماء میں اس مرحلے پہ اس طرح کی جگہوں پر امام خمینی زیادہ کھل کے بات کر رہے تھے, ان چیزوں پہ تنقید کر رہے تھے, تو یہ دوسرا نقطہ اختلاف ہے جہاں پر شاہ اور امام خمینی میں کشمکش کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے یہ اختلاف کا یا جھگڑے کا, وہ ہے انقلاب سفید کی مخالفت. یعنی شاہ آف ایران نے ایران کے اندر جو ہے وہ ایک اصلاحات متعارف کرانے کی کوشش کی, جس میں ان کا یہ نقطہ نظر تھا یا خیال تھا شاہ کا کہ میں اس کے ذریعے ایران کو ایک جدید ایران بناؤں گا, ایک طاقتور ایران بناؤں گا. اور شاہ جو ہے وہ توسیع پسندانہ عزائم بھی رکھتے تھے اور ایران کو خطے کا ایک بہت طاقتور ملک, بلکہ وہ مغربی ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے پہ ایک بہت ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے تھے. تو اس وجہ سے شاہ آف ایران نے بہت کچھ کرنے کا اعلان کیا, اور پھر شہنشاہیت کے خلاف تحریک بھی چل رہی تھی, تمام طبقوں کی طرف سے مخالفتیں بھی ہو رہی تھی, آزادی کا بھی مطالبہ ہو رہا تھا, حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے بھی. تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے شاہ کا یہ تھا کہ میں ایک انقلاب سفید کے نام سے ایک پروگرام پیش کر رہا ہوں, جس کے اندر میں عوام کے لیے یہ سہولیات اور یہ ساری چیزیں فراہم کروں گا. تو عسکری صاحب ڈاکٹر مرزا عسکری حسین صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پہ لکھتے ہیں کہ ایرانی عوام کو ترقی اور خوشحالی کے نام پر ایک اور منصوبہ ترتیب دے کر اسے کل ایران کانفرنس میں پیش کیا. یہ منصوبہ بڑی طاقتوں کی ایما پر تیار کیا گیا تھا اور اسے انقلاب سفید کا نام دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اب اس انقلاب سفید کے اندر عسکری صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جو بنیادی چیزیں تھیں, زمینداری کے نظام کا خاتمہ, جنگلات کو قومی تحویل میں لینا, سرکاری کارخانوں کے حصص کو فروخت کرنا, کارخانوں کے منافع میں مزدوروں کا حصہ, انتخاب کے قوانین میں اصلاح, سپاہ دانش کا قیام. اچھا, اب میں شاہ کی اپنی کتاب سے یہ بتاؤں گا کہ انقلاب سفید کو وہ خود کس طرح سے پیش کر رہے ہیں. یہاں پر انہوں نے کچھ نکات دیے. اچھا, یہ کتاب میں نے جیسے کہ کہا کہ بہت شدید حامی ہے عسکری حسین صاحب انقلاب ایران کے, ان کو بہت توقعات وابستہ تھی ابتدا میں جب انقلاب آیا اور پوری دنیا میں ایک ہلچل اس سے ہوئی. تو یہ خود مسلکن بھی اور نظریاتی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے یہ اس انقلاب کو بہت زیادہ پسند کرتا. تو ان کا ایک تبصرہ ہے, اسی پر میں پڑھ کے پھر شاہ کی کتاب سے آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا. تو اس میں لکھتا ہے کہ اس منصوبے میں زمینداری کے خاتمے کی شق اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ اوقاف اور حکومت
کے مخالفین کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے اور دینی مدرسوں اور دیگر مذہبی اداروں کو مالی طور پر اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ انتخابی قوانین میں اصلاح کا مقصد تھا کہ مسترد شدہ منصوبہ کو دوبارہ بروکار لایا جائے۔ سپاہ دانش کے قیام جاسوسی کے لیے عمل میں لایا گیا تھا، جو بعد میں اس کی سرگرمیوں سے ثابت بھی ہو گیا۔ تو اس کے اوپر بھی شدید مظاہرے ہوئے، امام خمینی نے اس پہ ایک تار علماء کو روانہ کیا، اور اس سے بھی ایک یہ دوسرا بہت اہم نقطہ تھا جس کے اوپر امام خمینی جو ہے وہ پھر عوام کی نظروں میں آ گئے اور بہت زیادہ ان کی پذیرائی شروع ہو گئی، اور جس انداز سے کھل کر حکومت کی پالیسیوں پر یا شاہ کی کے دیے وہ منصوبہ پہ وہ تنقید کر رہے تھے، تو جو پہلے سے لوگ تنگ تھے، جو تحریک چلا رہے تھے، تو ان کو ایک مزید ایک ایسی زبان مل گئی، ایک ایسا شخص مل گیا جو کھل کے ان چیزوں پہ بات کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر بھی امام خمینی کا نقطۂ نظر جو ہے شاہ سے بالکل مخالف تھا، اور امام خمینی جو ہے وہ مذہبی طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ساری باتیں کر رہے تھے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے انقلاب سفید کے حوالے سے کچھ چیزیں بتاؤں گا جو شاہ ایران نے اپنی آپ بیتی کے اندر اس چیز کو تحریر کیا ہے۔ شاہ جو ہے وہ اپنی کتاب، جو ان کی کتاب چھپی ہے اردو میں، اس کا ترجمہ فکشن ہاؤس سے اس کو شائع کیا گیا ہے، شاہ ایران کی شاہ بیتی کے عنوان سے، ولادت سے لے کر انوار السادات کے مصر میں پناہ لینے تک۔ تو اس کے اندر انہوں نے ایک پورا باب اس پہ دیا ہے کہ انقلاب سفید جو ہے وہ ہے کیا، وہ ایک تعمیر کا اور ترقی کا ایک پورا ایک سنہرا ایک خواب کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے جو انقلاب سفید کا جو تصور دیا یا اس میں جو منصوبہ ہم نے پیش کیا، اس کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں رکھی۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے والد کے دور کا بتایا، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1942 کے اوائل ہی میں، حالانکہ اس وقت جنگ عظیم زوروں پر تھی اور ہمیں کچھ اندرونی مسائل کا بھی سامنا تھا، یہ ابتدا بالکل جب یہ بادشاہ بنتے ہیں، ہم نے اپنی قوم کے بنیادی امراض زوال کے بنیادی اسباب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم کیا، اور اس کے لیے منزل 5 مقاصد اپنے سامنے رکھے: ہر شخص کے لیے روٹی، ہر شخص کے لیے مکان، ہر شخص کے لیے کپڑا، ہر شخص کے لیے صحت، ہر شخص کے لیے تعلیم۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں، مندرجہ مذکورہ بالا 5 بنیادی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے درجہ بدرجہ مرحلہ وار تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کی پوری کوشش کی۔ ہر مرحلے پر حقیقی اور فوری ضروریات کی ترجیحات کا خیال رکھا۔ ہوتے ہوتے 1975 تک انقلاب سفید کے مندرجہ 19 اصول وقت کے ساتھ ساتھ مرتب ہوتے چلے گئے۔ زرعی اصلاحات، زمین اسی کی جو کاشت کرتا ہے، جنگلوں اور چراگاہوں کو قومی ملکیت میں لینا، سرکاری کارخانوں کو بے نام اور لاشخصی کمپنیوں میں بدلنا، کمپنی کے منافع میں کارکنوں کا حصہ، انقلابی قوانین کی اصلاح، عام بالغ رائے دہندگی کا حق اور بالخصوص خواتین کے لیے، سپاہ دانش کے قیام جو دیہات میں تعلیم بالغاں کو عام کرے، سپاہ صحت، طلباء اور نرسوں کے دستے جو دیہات میں مفت طبی خدمات انجام دیں، سپاہ ترقی و تعمیر، زراعت اور دیہات اور قصبوں کو جدید بنانے کے لیے لازمی خدمت، ان تینوں مجموعوں کا نام سپاہ انقلاب رکھا گیا۔ دیہات میں پنچایت کا نظام، پانی کی بہم رسانی کا قومی مرکزی نظام، سپاہ ترقی و تعمیر کے اشتراک سے شہروں کی ترقی کا قومی منصوبہ، نظم و نسق کی اصلاح بالخصوص شعبہ تعلیم میں، 13ویں نمبر پہ زیادہ پیداوار والی بڑی کمپنیوں میں منافع 45% حصہ کارکنوں کا، اس مقصد کے لیے یہ حصہ سرکاری قرضے سے خرید کر کارکنوں کو دیے جائیں گے۔ 14ویں نمبر پر ہے صارفین کا تحفظ، قیمتوں پر کنٹرول عائد کر کے افراط زر کو روکنا۔ 15ویں نمبر پہ 8 سال کے بچوں کے لیے مفت لازمی تعلیم، ابتدائی تعلیم، اور جو بعد میں مملکت کی خدمت کا عہد کریں ان کے لیے ثانوی تعلیم اور یونیورسٹی تک کی تعلیم مفت۔ ضرورت مند ماؤں اور نومولود بچوں کے لیے 2 سال تک مفت خوراک۔ 17 تمام ایرانیوں کے لیے سوشل سیکورٹی اور پنشن کی سہولتیں۔ 18 زمین، فلیٹ اور کرایہ وغیرہ کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کو روکنے کے لیے تخمین اور اسٹے پر پابندی۔ 19 رشوت اور بدعنوانیوں کے خلاف جنگ۔ لکھتے ہیں یہ ایک خواب تھا، بہت مشکل اور کٹھن مقصد ہم نے اپنے سامنے رکھا تھا، لیکن ہم نے کیوں کر شروع کیا، لوگوں نے اس کو کیوں کر قبول کیا اور کیوں کر ہماری مدد کی، یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم تھی زرعی اصلاحات۔ پھر اس میں انہوں نے ہر ایک کو تھوڑی سی تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ تھا انقلاب سفید کا پروگرام جو شاہ نے پیش کیا۔ اس میں سے کچھ شقیں تھیں جس پہ مذہبی حلقوں کو مسئلہ تھا، اور امام خمینی نے اس کے اوپر سب سے زیادہ اس کے اوپر تنقید کی، اس کے ان شقوں کو جس کا میں نے آپ کو
ڈاکٹر مرزا حسین عسکری صاحب کی کتاب سے اشارہ کیا، اور اس میں سے 2 یا 3 شقیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی اس انقلاب سفید کا جو پروگرام تھا۔ اب ظاہر سی بات اس میں ساری چیزیں تو وہ نہیں جس کی مخالفت کی جا سکے یا کرے، ٹھیک ہے، ہر طبقے کا اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، اب زمینوں کو نجی ملکیت میں دینے سے جاگیرداروں کو بھی مسئلہ ہو سکتا تھا ہوا، اسی طرح علماء کو بھی اپنے مذہبی تناظر میں اس چیز سے مسئلہ ہوا، تو یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر امام خمینی اور شاہ آف ایران کے اندر اختلاف جو ہے وہ شدت پکڑ گیا۔ اچھا، اب آخری جو وہ تھا جس کے اوپر امام خمینی جو ہے وہ پھر گرفتار ہوتے ہیں، نظر بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا ان کو جلا وطن کیا جاتا ہے، یعنی وہ آخری اس اختلاف کا وہ آخری پوائنٹ کیا تھا جہاں پر پھر شاہ کی جو برداشت ہے وہ اس سے بات چیز باہر ہو گئی، اور اس نے پھر انتقامی کارروائی کی ابتدا کی، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تھا امریکیوں کے استثناء کا قانون، ٹھیک ہے، یعنی کہ شاہ نے یہ ایک قانون پاس کیا جس کے اندر یہ کوشش کی گئی کہ وہاں پر جو رہنے والے غیر ملکی ہے ان کو جو ہے نا قانونی استثناء ان کو کے لیے رکھا جائے۔ اس قانونی استثناء والے بل کو اور اس قانون کی بہت زیادہ تمام قوم پرستوں نے مخالفت کی، علماء نے مخالفت کی، ایک مجموعی طور پر اس کی مخالفت کی گئی۔ ظاہر سی بات ہے آپ اپنے ملک کے اندر آئے ہوئے ان لوگوں کو جو وہاں پر نوکری کی غرض سے ہے کمپنیاں چلا رہے، تو آپ ان کو ایک استثناء دیں گے، اور وہ قانون اس کو سیاہ قانون بھی کہا جاتا ہے، اس کی شدید امام خمینی نے مخالفت کی، جس کے بعد جو ہے وہ امام خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو اس کے اندر یہ مرزا عسکری حسین صاحب کی کتاب سے میں تھوڑا سا پیش کرتا ہوں۔ شاہ ایران نے امریکہ کے اشارے پر 15 جنوری 1963 کو ایک بل سینٹ میں پیش کیا جسے 25 جولائی 1964 کو منظور کر لیا گیا۔ بعد ایوان بالا نے بھی اس کی توثیق کر دی، اور اس بل کے تحت امریکی قومیت رکھنے والے افراد یا ان کے متعلقین کو ایرانی قانون کی دسترس سے باہر کر دیا گیا، یعنی اگر وہ ایران کی سرزمین پر کوئی بھی جرم کرے تو ایرانی قانون انہیں سزا نہیں دے سکتا تھا۔ تو اس بل کی شدید مخالفت ہوئی، اور اس مخالفت کے نتیجے میں پھر شاہ نے ایک طاقت اور قوت کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر امام خمینی کے لیے سزائے موت بھی ہو سکتی تھی، چونکہ بادشاہ تھا اور اقتدار اسی کے پاس تھا، اگرچہ اس کو دستوری کہا جائے اور ایک نظام پارلیمنٹ بھی موجود تھا سب، لیکن ظاہر سی بات ہے اس اثر انداز تو بادشاہ ہی ہوتا تھا ان سب چیزوں پہ۔ تو اب یہ ایک جگہ تھی یا ایک مقام تھا جہاں سے پھر امام خمینی کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا۔